خداوند کا کلام سنیں گے، کلام مقدس میں سے نکالیں۔ پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 4واں باب، کلام مقدس میں سے آج کے کلام کا عنوان ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ آمین۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام راست ہے۔ خدا کا کلام جو بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے وہ ہمیں سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج خدا ان کا کلام جو ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے، ہماری بڑھوتی کے لیے ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے اور خداوند یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا۔ فلپیوں کا خط نکالے، اس کا 4واں باب اور اس کی 4 آیت سے خدا کا کلام پڑھیں گے اور آج کے کلام کا عنوان ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ عزیزو، خوف اور فکر یہ انسان کے دشمن ہیں، یاد رکھیں۔ خوف اور فکر، ہمیں ابلیس، شیطان اور دشمن سے خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ یسوع نے دشمن کو شکست دی ہے۔ آمین۔ اور ہمیں کیا دی ہے؟ فتح دی ہے، بلکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا، اس لیے خوف زدہ نہیں ہونا۔ اور دوسری بات، کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ فکر جو ہے یہ انسان کو کمزور کرتی ہے۔ فکر جو ہے یہاں پر کلام مقدس میں اس فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں ٹینشن، ڈپریشن اور کسی قسم کی ایسی فکر اپنے اوپر نہیں لینی جو ہمارے روح بدن جان کو کمزور کرے۔ اور میں نے بتایا ہے خوف اور فکر جو ہے یہ انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ خوف اور فکر انسان کو بیماریوں میں لے جاتے ہیں۔ خوف اور فکر جو ہے انسان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ فتح حاصل کریں، آپ کامیابی حاصل کریں، آپ اگلے درجہ میں جائیں اور خداوند کی فتح آپ کی زندگی میں آئے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خدا کا بندہ پالوس جب قید میں تھا تب اس نے یہ خط لکھا، قید کی حالت، اور وہ یہ لکھ رہا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور وہ خوشی کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، اور پھر وہ کہتا ہے خداوند قریب ہے، خداوند قریب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خداوند قریب ہے، خداوند بہت قریب ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اور خداوند کو اپنے ساتھ پائیں۔ خداوند ہمارے قریب ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی۔ کوئی بھی چیز آپ پلان کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دعا میں رکھنا ہے، اس درخواست کو خداوند کی حضوری میں رکھنا ہے۔ لیکن کیسے رکھنا ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پھر وہ دعا بھی سنی جائے گی، وہ درخواست بھی سنی جائے گی اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آج میں آپ کو ایمان کی روح سے پروفیٹکلی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔
خدا سے بڑا پلان لے ہم آپ کے ساتھ اس پلان میں، اس درخواست میں، دعا میں شکر گزاری کے ساتھ شامل ہیں. آمین. آئے خدا کے کلام کے لیے تالیاں بجائیں. خدا ہمیں پرفیکٹلی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کیا نہیں خدا سے بڑا پلان لیں، فکر مند نہیں ہونا، بلکہ اس پلان کو لینا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ خدا ان کی حضوری میں رکھ دینا. اور جو ہی آپ شکر گزاری کے ساتھ رکھیں گے تو جو آپ یہ پلان جو ایمان سے آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں پورا ہوگا، اس کا نشان پتہ کیا ہے؟ اطمینان ہے. پیس، اطمینان. کیونکہ آگے لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. آمین. کوئی بھی پلان آپ زندگی میں لیتے ہیں تو اس کے پورے ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے خدا کی حضوری سے. کیونکہ خدا قریب ہے، کیونکہ خدا آپ کی فکر کو لے لے گا، کیونکہ خدا آپ کے خوف کو دور کر دے گا، کیونکہ خدا آپ کو ہمت دے دے گا، کیونکہ خدا آپ کو برکت دے دے گا، اور اس برکت کے وسیلہ سے خدا اس پلان کو پورا کرے گا. آمین. اور میں سمجھتا ہوں جب خدا کسی پلان میں شامل ہو جائے تو وہ پلان ضرور ہی کامیاب ہو جاتا ہے. آئے ہم یشوع کی کتاب کو کھولیں میرے ساتھ. کلام مقدس میں سے یشوع کی کتاب کو کھولیں اور دیکھیں کہ کیسے بنی اسرائیل کو موعدہ ملک میں لے جانے کے لیے خدا نے یشوع کو چنا. اور جب خدا چنتا ہے، خدا پلان دیتا ہے، منصوبہ دیتا ہے، تو پھر اس میں فتح بھی دیتا ہے، لیکن رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے اور وعدے کرتا ہے، اور ان وعدوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اور خدا کے سارے وعدے جو ہے وہ ہاں اور آمین کے ساتھ ہے. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب نکالیں اور میں آپ کے لیے 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھوں گا. لکھا ہے، خدا یشوع کو فرماتا ہے، تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو چاہے تیرے ساتھ رہے گا. آمین. آئے خدا کے اس وعدے کے لیے تالیاں بجائیں. آمین. یہ وعدہ جو موسیٰ کے ساتھ تھا، جو یشوع کے ساتھ تھا، آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے. خداوند جب کسی کو کسی پلان کے لیے، منصوبہ کے لیے چنتا ہے تو خداوند اس کے ساتھ ہوتا ہے اور خداوند دشمنوں کو ڈانٹتا ہے. تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. زندگی پر، لائف ٹائم، فار ایور، ہمیشہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آج آپ نے کلام اپنے لیے لینا ہے. پھر خدا سے کہتا ہے سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ. ہمیں مضبوط ہونا ہے، حوصلہ رکھنا ہے. خدا کہتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا. آمین. پریز لاڈ. ہاللیلویا. کتنے بڑے وعدے ہیں. کیا آپ ایمان سے ان کو رسیو کرتے ہیں کہ خدا آپ سے بھی یہی کہتا ہے؟ خدا آپ سے بھی یہی کہتا ہے. آمین. خدا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں فکر مند نہیں ہونا، ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اس پلان کو لینا ہے، اس پلان میں موو کرنا ہے، خداوند کی فتح کو اپنی زندگی میں لینا ہے، دلیر ہونا ہے اور خداوند کے پلان کو لینا ہے. اور سب سے بڑی بات جو یاد رکھنی ہے، خدا کا کلام.
اس سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے. دن اور رات خدا کے کلام پر غور کرنا ہے اور اس کلام کو فالو کرنا ہے, اس حکم کو لینا ہے تاکہ خدا کی برکت ہمارے لیے ٹھہر جائے. خدا کا کلام سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ خدا کا کلام. اگر آپ کلام پر کھڑے نہیں رہیں گے تو آپ فکر مند رہیں گے, آپ خوفزدہ رہیں گے, آپ بے دل رہیں گے, آپ مایوس رہیں گے. لیکن جب آپ خدا کا کلام لے لیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ دلیر ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے, فکروں کو ڈانٹیں گے, خوف کو پیچھے کریں گے اور فتح کو حاصل کریں گے. پریز لاڈ, ہالیلویا. آخری حوالہ جو خدا کا کلام آج آپ کے لیے ہے, میرے ساتھ کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 6واں باب کلام مقدس میں سے کھولیں. متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب, اس کی 25 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نے غور سے یہ کلام لینا ہے اور اس کلام پر عمل کرنا ہے. آج آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے آپ اس کلام پر عمل کریں گے. یسوع کے منہ کے الفاظ, کسی بات کی فکر نہ کرو. ہمیں یہ کلام آج لے لینا ہے اور اسے ایمان سے لینا ہے اور اسے بار بار دہرانا ہے اپنی زندگی میں. اس پر سوچ وچار کرنی ہے, ہر لمحہ اسے سوچنا ہے اور یقیناً یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 25 آیت سے لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں, نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے قامت کا دو تم کو کیوں نہ پہنائے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو, کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. قرآن مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین, زور سے کہیں آمین, ایمان سے کہیں آمین. کسی بات کی فکر نہ کرو. خدا یسوع مسیح بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں, وہ تعلیم دے رہے ہیں کسی بات کی کہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ان فکروں میں غیر قومیں رہتی, ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی. میرا ایمان ہے خدا ہمارے لیے کھانے کا, پینے کا, پہننے کا, رہنے کا, سونے کا, جاگنے کا, جابس کا, بزنس کا, کاروبار کا, مال و دولت کا, ہر چیز کا انتظام خود کرتا ہے. اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے, ہمیں اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے, ہمیں اوپر کے لیول کی بات کرنی ہے, ہمیں آسمان کے لیول کی بات کرنی ہے, ہمیں آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے, ہمیں خدا کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہ سب سے الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, یہ حقیقی ہے, حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. ہمیں ان فکروں میں نہیں پڑے رہنا, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, یہ کام کیسے ہوگا, بزنس میں کیسے ترقی ہوگی, یہ پروجیکٹ کیسے کامیاب ہوگا. ان کی فکریں چھوڑ دیں. خداوند فرماتا ہے کہ سب سے پہلے کس کی بادشاہی ہم نے کرنی ہے, کون سی بادشاہی ہم نے تلاش کرنی ہے. تو وہاں کس کی بادشاہی؟ اس کی بادشاہی. کس کی بادشاہی؟ خدا کی بادشاہی, یسوع کی بادشاہی. کس کی راست بازی؟ اس کی راست بازی, خدا کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے. اور جو ہی آپ کو مل جائے گی
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس زمین پر خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اس زمین پر اس کی راست بازی کو ظاہر کریں گے۔ آپ نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی ساری فکریں اس کو دے دو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے اپنی ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔